السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو NRO اب کی بار۔ ناظرین، پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف سے تو ہمیں روزانہ ہی جوڑوں کے ٹوٹنے کی خبریں ملتی رہتی ہیں، روزانہ ہی کسی نہ کسی جوڑے کی طلاق کی خبر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کے حوالے سے کہ پاکستانی سیاست میں ویسے تو ہمیں پتہ ہے لانگ مارچ چل رہی ہے اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ جو جوڑوں کے حوالے سے بات ہے یہ ہم کریں گے۔ ناظرین، PTI کے دو رہنما ہیں، دعا بھٹو اور حلیم عادل شیخ۔ ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور ان دونوں کی شادی کی جب خبر نیوز میں آئی تھی تو وہ بہت ہی ایک ڈرامیٹک انداز میں آئی تھی، کیونکہ شادی ان کی ہوئی تھی 2018 میں اور یہ جو خبر بریک کی گئی تھی لوگوں کو، جو نیوز میں یہ خبر بریک کی گئی تھی وہ 2021 میں کی گئی تھی دعا بھٹو کی جانب سے۔ تو بہت ایک ڈرامائی انداز میں یہ خبر سامنے آئی کہ دعا بھٹو اور حلیم عادل شیخ کی شادی ہو گئی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، جبکہ حلیم عادل شیخ کی جو پہلی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی جو ہیں عائشہ عادل شیخ، وہ خود دعا بھٹو کی عمر کی ہی ہیں۔ اب ان کی پہلے شادی کی خبر بہت ڈرامائی انداز میں آئی اور اب 2-4 دن سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دعا بھٹو نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف۔ اب کیس دائر کر دیا گیا ہے، اب درخواست میں کیا لکھا گیا ہے؟ درخواست میں بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دعا بھٹو کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2018 میں حلیم عادل شیخ سے شادی ہوئی تھی، 5 لاکھ حق مہر مقرر کیا گیا تھا جو ان کو ابھی تک نہیں ادا کیا گیا۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جو نکاح نامہ ہے، وہ بھی حلیم عادل کے پاس ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 10 ستمبر 2019 کو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، کامل حلیم۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ حلیم عادل شیخ کی پہلے سے شادی ہوئی بھی ہے اور ان کے اتنے بڑے بچے ہیں، اور وہ جو ان کی فیملی ہے وہ اب میرے لیے مسئلے مسائل پیش کر رہے ہیں، مجھے ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ جو پہلی 2 بیویاں ہیں ان کو تو عادل صاحب نے، حلیم صاحب نے بنگلوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے انہوں نے کرائے کے فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے جو ہے نا اگنور کرتے ہیں، میرے ساتھ رویہ ان کا صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے ذہنی ٹارچر دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دوسری انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جو بیٹا ہے کامل حلیم، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کی کسٹڈی مجھے چاہیے، مجھے پوری اس کی جو اونرشپ ہے وہ ملنی چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو کہیں بھی باہر لے کے جا سکوں، اس کے سارے اچھے برے کا فیصلہ میں کروں گی۔ یہ جو عادل صاحب ہے، حلیم عادل صاحب ہے، یہ کوئی نہیں ہوں گے، اس کی پوری گارڈینشپ مجھے ملنی چاہیے تاکہ میں چاہوں تو اپنے بیٹے کو میں باہر لے کے جا سکوں۔ اور ہاں، حلیم عادل شیخ کیونکہ باپ ہے تو وہ پورا خرچہ ادا کریں گے۔ 2 لاکھ روپے کی انہوں نے رقم کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اچھا، یہ سارا موقف تو دعا بھٹو کی جانب سے تھا۔ حلیم عادل نے اس بارے میں کہا کہ ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جب حلیم عادل جیل میں تھے تو تب ہم نے دیکھا کہ دعا بھٹو ان کے لیے کافی آواز اٹھا رہی تھی، سندھ اسمبلی میں بھی گئیں، جیل میں بھی ان کے انتظار کرتی رہتی تھی۔ لیکن اچانک سے اب یہ معاملہ ہوا کہ 2022 میں انہوں نے خلا کے لیے دائر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حلیم صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو خود کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ ان کا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ دعا کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا سندھ جو حکومت ہے، سندھ حکومت نے پہلے ہی مجھ پہ جو ہے نا بڑے سارے میرے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، مجھے جیل بھیج دیا، مجھے مار پڑوائی گئی، اس طرح کی سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، اور اب میری بیوی والا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ تو کیونکہ ہر بندہ پریشر جو ہے وہ نہیں جھیل سکتا، تو اس وجہ سے دعا بھی پریشر نہیں جھیل پا رہی اور اس وجہ سے اس نے خلا کے لیے دائر کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلاق یا شادی یہ بری بات نہیں ہے، طلاق بری بات نہیں ہے، لیکن جب نہیں ساتھ رہ سکتے تو نہیں رہ سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میرا دعا سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا رابطہ جب میں جیل میں تھا تبھی ختم ہو گیا تھا، اور اب مجھے نہیں پتا کہ کس بیس پہ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور دعا بھٹو کی طرف سے صاف کہا جا رہا ہے کہ جو حلیم شیخ کی فیملی ہے، جو بیوی اور بچے ہیں، وہ ان کی لائف میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ، اور حلیم صاحب کا بھی بیہیویئر صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔
ناظرین اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب شادی ہوئی تب بھی ایک ڈرامیٹک انداز میں جو ہے نا خبر بریک کی گئی، اور اب دوبارہ سے وہی ڈرامیٹک انداز اپنایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک دن آ کے بات کر دی گئی کہ جو ہے نا مجھے خلا لینی ہے، اور جمعے کے روز یہ ملیر کورٹ میں یہ انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. حالانکہ دعا بھٹو کے بقول کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ حلیم صاحب کی پہلے سے شادی ہوئی بھی ہے، لیکن ایک اتنا بڑا بندہ ہے، ایک پارٹی کا رہنما ہے، ایم این اے ایم پی رہ چکا ہے، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر ہے، اس کے بارے میں کسی کو کیسے کچھ نہیں پتا ہوگا. لیکن دعا کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ ان کو حلیم عادل کی جو شادیاں ہیں پہلے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اور بیسیکلی کہنا وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ شاید دھوکے سے شادی ہو گئی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اتنا عرصہ یہ شادی چھپائی گئی. 2018 میں یہ شادی ہوئی تھی اور 2021 میں یہ بات ڈسکلوز کی گئی کہ ان کی شادی ہوئی بھی ہے، اور ایک بیٹے کے ساتھ یہ بات ڈسکلوز ہوئی. اور 2022 میں ہی ہم نے دیکھا کہ اب یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا خلا کے لیے، علیحدگی کے لیے کیس کر دیا ہے، جس پہ حلیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو لانگ مارچ میں لاہور ہیں اور کسی بات کا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت خوشی خوشی شادیاں ہوتی ہیں، لو میرجز ہوتی ہیں، لو میرج نہ بھی ارینج میرج ہو تو بھی وہ بہت خوشی خوشی ہوتی ہے، بہت دھوم دھام سے شادی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نہیں بن رہی، آپس میں نہیں بن رہی، بات طلاق تک چلی گئی ہے. پہلے ہوتا تھا، پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ نہیں بن رہی آپ کی لیکن آپ کو ادھر ہی رہنا ہے. پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ جیسی مرضی صورتحال ہو جائے آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کو اس کا ساتھ نبھانا ہے، کیونکہ شوہر ہی سب کچھ مانا جاتا تھا. لیکن اب آج کے دور میں لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، لڑکیاں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتی، جو اچھی بات بھی ہے کیونکہ کمپرومائز کرنا صرف لڑکیوں کا کام نہیں ہے، لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ کمپرومائز کریں. جو دو خاندان مل رہے ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کی جو ہے حمایت کریں، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ بھائی یہ ابھی رشتہ بنا ہے، اس کو ٹائم لگے گا سیٹ ہونے میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر گھر کا الگ حساب ہوتا ہے، ہر جگہ کا الگ حساب ہوتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں. لیکن یہ چیز نہیں سمجھتا کوئی، اور ٹائم تو دینا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم اسپیس دوسرے کو دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. حالانکہ جس شخص میں اچھائیاں ہیں اس میں برائیاں بھی ہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی ہے نہیں. تو جس شخص کی آپ اچھائیوں پہ فدا ہو رہے ہو، جس شخص کی آپ کو اچھائیاں پسند آ رہی ہیں، آپ کو اس کی برائیوں کے ساتھ بھی اس کو قبول کرنا ہے. اچھائی برائی دونوں کو آپ نے سامنے رکھے اس کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کی ایک عادت ہمیں اچھی لگی تھی، ہم نے اس سے جو ہے نا ہمیں محبت ہو گئی اس بات پہ، اس سے اچھا تو اب کوئی اور ہے ہی نہیں، ہم نے شادی کر لی، پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہاں پر تو معاملہ تھوڑا سا خراب بھی ہے، اس میں تو کچھ بری عادات بھی ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو شادی مذاق نہیں ہوتی، شادی کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ بڑے مزے سے آپ کا جب دل چاہا آپ کو کوئی اچھا لگا کر لیا، پھر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں اچھی عادتیں نہیں ہیں یا وہ آپ سے میچ نہیں کر پا رہا، آپ کا کیلیبر میچ نہیں کر پا رہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں. جس کی وجہ سے آج کل جو ڈیورس کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے. دونوں سائڈوں سے ہی کمپرومائز کرنے چاہیے. پہلے ہم نے دیکھا کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ 14 سال بعد ثنا فخر کی ڈیورس ہو گئی. اس کے بعد پھر جو فیروز خان کا معاملہ اتنا ہائپ پہ چل رہا ہے آج کل کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے شکل اختیار کر گیا وہ کیس، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب علیزے کی جو ایکس وائف ہیں فیروز خان کی، علیزہ سلطان، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کوئی بھی جو ہے وہ فیروز خان کو سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس ایک اتنی بڑی بات ہے جس کو ہلکا بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا، اور اس وجہ سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ اور بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جانی ڈیپ اور امبر والا جو کیس آیا تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا، امبر نے جو ہے ایلیگیشنز لگائے تھے کہ جانی اس کو مارتے پیٹتے تھے، ڈومیسٹک وائلنس تھا ان کا، اور جس کی وجہ سے بعد میں وہ کچھ اور پروف ہوا. تو بہت سارے لوگ اس کیس کو یہ والا رخ بھی دے رہے ہیں. لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف سے تو معاملہ سامنے آ ہی رہے تھے، بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے، تقریباً پورا سال ہی ہو گیا کہ روزانہ کسی نہ کسی کی طلاق ہو رہی ہے. لیکن اب سیاست میں بھی ہمیں وہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا بھٹو نے خلا کے لیے دائر کر دیا. اب اس میں
ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ واقعی شیخ حلیم شیخ کا جو ہے رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے یا ان کی فیملی واقعی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، یا بقول جو حلیم شیخ نے کہا کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ لینے کے لیے. تو اب ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وجہ کیا ہے. وجہ تو آگے جا کے سامنے آ ہی جائے گی، کیونکہ بات کوئی بھی چھپتی نہیں ہے. جو بھی بات ہو اس کی وجہ سامنے آ ہی جاتی ہے، تو اس بات کی بھی وجہ سامنے آ ہی جائے گی، اور جب ہمارے سامنے وجہ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.